بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بیٹا جان. اس کے نام سے آغاز کے جس کے ناموں میں سے ایک نام رحمان، جس کے ناموں میں سے ایک نام رحیم کے، جو سب کے سنتا ہے، سب کو سنتا ہے اور سب سے پہلے سنتا ہے. عزیزاً، آج ہم لوگوں نے اسٹارٹ کرنا ہے آپ کا 8th کلاس انگریزی کے حوالے سے کچھ کام. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو جو پلانر ہے وہ جلد ہی آپ کا اپلوڈ ہو جائے گا. تو اس پلانر کے مطابق آپ کا سلیبس انشاءاللہ میرے چلے گی. تو آج ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ 0 سے اسٹارٹ کرنا ہے. تو لیسن 1 سے اسٹارٹ ہو رہی ہے کام. تو جتنی فنکشنلٹی ہے اس کو بھی لیسن 1 سے ہی لے کے آئیں گے، لیول 0 سے لے کے آئیں گے. تو آج کا جو ٹاپک ہے ٹالرنس آف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت، تحمل، بردباری، ٹالرنس. ٹالرنس مینس ٹو بیئر پینس اور ہارڈشپس ود پیشنس. صبر و تحمل کا مطلب ہے، بردباری کا مطلب ہے صبر کے ساتھ مشکلات اور تکالیف کو برداشت کرنا. یہاں ایک ورڈ آیا ہے پین. پین یہ جو ورڈ ہے یہ اصل میں اس کو پڑھا کیا جاتا ہے پینس. اگر ہم اس کو یہ پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں ایک ورب کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے ہمیں ناؤن چاہیے. تو اس لیے اس کو پینس پڑھا جائے گا. پینس. اس کا کوئی سینٹینس پوچھے تو ہم یہ سینٹینس بنا سکتے ہیں ہی از اے ویری پینس ٹیکنگ پرسن، کہ وہ بڑا محنتی شخص ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو پین یہ ورڈ اصل میں اس کو تکلیف، کون سی تکلیف ہے کہ وہ اپنے کام میں بڑی تکلیف لیتا ہے، بڑا سنجیدگی سے کام کرتا ہے، یعنی اس طرح کی وہ بات کرتا ہے. اور خدا نخواستہ جسم کے اندر کی جو درد ہوتی ہے اس کو پین نہیں کہتے، اس کو ایک بولتے ہیں. ACHE. ACHE. اس ورڈ کی بڑی خصوصیت ہے. آپ نے سنا ہوگا دس از ناٹ لائک ہیڈ ایک. ہیڈ ایک میرا یہ سر درد نہیں ہے. اسٹامک ایک، پیٹ درد. تو جسم کے اندر کی درد کو ایک بولتے ہیں، پین نہیں بولتے. تو اٹ آلسو مینس ٹو بیئر تھنگس یو ڈونٹ لائک. آپ اس کا یہ مراد بھی ہے، اس سے یہ مراد بھی ہے کہ ان چیزوں کو برداشت کرنا، بیئر کرنا جن کو آپ پسند نہیں کرتے. بیئر یہ بڑا کمال ورڈ ہے. بیئر گواہی دینا، پیدا ہونا، پیدا کرنا اور برداشت کرنا اور ریچ اور رکھنا، اس کے بے شمار مطلب ہے. اس ورڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی یہ ایکٹیو استعمال ہوگا، یعنی اگر یہ ایکٹیو استعمال ہوگا تو یہ پیدا کرنا کی سینس میں آئے گا. پیدا کرنا کی سینس میں. اور جب یہ پیدا ہونا کی سینس میں ہے، یعنی ہونا کی سینس میں یہ ورڈ آئے گا. 16 وربز ایسے ہیں گرامر میں، گرامر ہمیں بتاتی ہے کہ 16 وربز ایسے ہیں جو ہونا کی سینس میں ہیں تو ہمیشہ پیسو ہوتے ہیں. جیسے آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ، میں مایوس ہوں. آئی ایم سرپرائزڈ، میں حیران، میں پیسو بول رہا ہوں. تو اگر میں یہ کہوں یو always disappoint me، آپ ہمیشہ مجھے مایوس کرتے ہیں. you always surprise me، you are surprising me. اب میں کرنا کی سینس میں بول رہا ہوں تو ایکٹیو بولوں گا، اور جب یہ ہونا کی سینس میں آئے گی تو یہ ہمیشہ پیسو آئے گی. یہ غلطی آپ نے کبھی نہیں کرنی لکھنے میں. جیسے وہ کوے کی کہانی ہے تو اس کوے کی کہانی تھرسٹی کرو، اس کو جو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مارک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے لکھ رہے ہوتے ہیں دا کرو ڈسپوائنٹڈ، وہ مایوس ہو گیا. وہ ہونا کی سینس میں تھا. دا کرو واز ڈسپوائنٹڈ، یعنی اس طرح کی یہ سینس میں بات ہوگی. یہ غلطی آپ لوگوں نے کبھی نہیں کرنی. اٹ آلسو مینس ٹو بیئر تھنگس یو ڈونٹ لائک. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو برداشت کرنا جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں، ڈس لائک کرتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر وین یو آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیک ریونج، جب آپ بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، جب آپ بدلہ لینے کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، جب آپ بدلہ لینے کی حالت میں ہوتے ہیں. بٹ یو ڈونٹ ڈو سو، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے. یو آر ڈسپلےئنگ ٹالرنس، تو آپ شوئنگ ٹالرنس، ڈسپلےئنگ، ڈسکلوزنگ ٹالرنس، تو آپ بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، صبر و تحمل کو ظاہر کر رہے ہیں. The greatest tolerance was practiced by our Rasul sallallahu alaihi wasallam.
عظیم ترین صبر و تحمل کا مظاہرہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا. یاد رکھیں ٹرانسلیشن کا ایک قانون ہے, جب آپ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پیسیو آ جائے تو اس پیسیو کو ترجمہ ایکٹنگ میں کر دیں, ایک اچھا امپریشن پڑے گا. تو یہ جناب آپ کا فرسٹ پیراگراف ہے. تو انشاءاللہ اب لوگ آپ کا ساتھ ساتھ میں یہ کرتا جاؤں گا, جتنی وکیبلری ہے آپ کی ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ آج سے ہی اپلوڈ کرتا جاؤں گا. آپ کا جو گوگل اکاؤنٹ ہے اس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں خدمت پیش کروں گا. اچھا جی, پہلا پیراگراف ہے, اس کے بعد ہم چل رہے ہیں دوسرا پیراگراف کے. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم از اے ماڈل آف ٹالرنس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بردباری کی, صبر و تحمل کی ایک مثال ہیں. ہی صلی اللہ علیہ وسلم نیور وشڈ ال فار اینی ون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی کبھی بددعا نہ کی, برا نہ چاہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا said that حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ the رسول صلی اللہ علیہ وسلم never took revenge upon anyone. کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بدلہ نہ لیا کسی سے. ابو سفیان was the worst enemy of Islam. ابو سفیان اسلام کے ایک بدترین دشمن تھا before he became Muslim, مسلمان ہونے سے پہلے. ایٹ دا کنکسٹ آف مکہ, فتح مکہ کے موقع پر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ اونلی فار گیو ہم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کیا بٹ آلسو آنرڈ ہم بائی ڈکلیئرنگ ایمنیسٹی, بلکہ ایک عام معافی, جنرل پارڈن, ایمنیسٹی ایک عام معافی کا ڈکلیئر کرتے ہوئے, اعلان کرتے ہوئے اس کو عزت بخشی. فار دوز ان لوگوں کے لیے who took revenge in his house, جنہوں نے پناہ لی اس کے گھر میں. یہ دو پیراگراف آج ہم نے اسٹڈی کیے بیٹے جان, انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا اس کا کام جتنا بھی ہے ساتھ ساتھ, تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. اور آج کا جو اس میں ایک اور ورڈ آیا فیکٹائز, ورڈ کیا آیا فیکٹائز. اسی ورڈ, یہ ورب ہے اور اسی کو پریکٹس, یہ ناؤن ہے. یعنی پریکٹائز کا مطلب ہے مشق کرنا, اور اس کا مطلب ہے مشق. تو یہ آپ کا آج کا ہم نے لیسن پڑھا ہے, اور انشاءاللہ اسی لیسن کو آگے ہم لے کے چلیں گے, اور اس لیسن کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس کے ساتھ جو ہم نے کام کرنا ہے وہ کام ہے آپ کا فنکشنلٹی آف سمپل ٹینس, یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. اب پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے اس کو ہم اس انداز میں پڑھیں گے کہ سب سے پہلے ہم اس کے یوز کی بات کریں گے. سب سے پہلا جو اس کا یوز ہے وہ کیا ہے, ہم دیکھیں گے کہ یہ ہاؤ وی کین یوز دس ٹینس. اٹس ویری نیسیسری ٹو انڈرسٹینڈ. تو اس کا یوز دیکھیں. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کی طرف جائیں گے. تو جیسے اس کی ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں تو ہمیں چند باتوں کو پتہ چلتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روٹین ورک از کالڈ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس, یعنی ہم یہ جانتے ہیں اٹ آلسو شیئرز یونیورسلٹی اینڈ ہیبیچول ایکشن. تو ان باتوں کا ہمیں پتہ لگتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں روٹین ورک, اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم کہتے ہیں دا روٹین ورک is called present indefinite tense. اور اس کو مزید ہم اگر کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں it also shows
universality and habitual actions. अब ये habitual actions क्या हैं? ये बड़ा कमाल का एक वर्ड आता है इसमें. यूनिवर्सलिटी क्या है और रूटीन वर्क क्या है. हमारी रूटीन क्या होती है? अर्ली इन द मॉर्निंग आई गेट अप विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह. सुबह से उठता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक माई एब्ल्यूशन, देन आई say my Fajr prayer, then for some time I recite the Holy Quran, and having recited the Holy Quran, I get dressed for going to my school, for going to my college. तो ये सारी बातें आपकी रूटीन में आती हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन के मुताबिक हमारा आर्टिकल ठीक है. उसके बाद हमारा यूनिवर्सलिटी आता है. तो आलमगीरी बातें हैं, आलमगीरी बातें जितनी भी हैं वो इसमें आती है. इट रेन्स इन लाहौर इन जुलाई. तो वाकई ये आलमगीरी सी बात है कि जुलाई में अक्सर बारिश होती है, तो इसको हम कह सकते हैं. हैबिचुअल एक्शन, ये बड़ा कमाल का एक वर्ड है. हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है. ये हमारी आदत को शो करता है, यानी एक ऐसी आदत को शो करता है जो जिसका लिंक हो प्रेजेंट के साथ. मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ, अब इसका लिंक किसके साथ है? प्रेजेंट के साथ है. तो ये हमारे पास इसका एक फंक्शन आता है, यूज आता है. हम क्या करते हैं? वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द एडिशन ऑफ एस और ईएस. समटाइम वी यूज जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हाउ मच टाइम आई नीड टू स्पेंड हियर? 20 मिनट्स तक. वैसे भी 3 सेकंड. एस और ईएस और आगे हमारे पास V1 आता है. अब ये कब आता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली अंडरस्टूड है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर ही आता है, शी आता है, प्रोनाउन इट आता है, कोई नाम आ सकता है. और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल आ जाए, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल आ जाए, या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल आ जाए, या प्लूरल नाउन आ जाए, तो फिर हम इस तरह चलते हैं. ये आपका एक फंक्शन है. तो इसमें हम आमतौर पर डज नोट लगाते हैं, निगेशन में फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, यहाँ डू नोट और फर्स्ट फॉर्म, डू नोट और फर्स्ट फॉर्म. तो इंशाल्लाह कल इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल्स के साथ. आपका बेटा बहुत शुक्रिया. अल्लाह पाक आपको और आपके वालिदैन को से आसानियाँ अता करे.